وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ انتہائی قابل صد احترام محض مخلص مسلم دوستو، بھائیوں، بزرگوں، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ طٰہٰ کی ابتدا سے چند آیات طیبات تلاوت کی ہیں۔ کل کائنات کے خالق و مالک کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ مجھے حق بات کہنے اور طرفین کو سمجھ کر آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح مالی ایک درخت لگاتا ہے اور اس درخت کو پانی دیتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ درخت بڑھتا جاتا ہے اور ایک دن
سایہ دار جاندار قسم کا درخت بن جاتا ہے۔ بعین ہی اسی طرح نبی علیہ السلام نے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کلمہ توحید، مشن توحید، مذہب اسلام کا ایک پودا لگایا اور صحابہ نے اپنے خون کے ذریعے اسلام اور محمدی مشن کے اس پودے کی آبیاری کی، اور صحابہ کے خون کے ساتھ سیراب ہو کر ایک وقت آیا کہ اسلام کا وہ پودا ایک تنا آور درخت بن گیا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے مثال دی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ کہتا ہے لوگو، محمد میرا سچا رسول ہے۔ اللہ نبی علیہ السلام کے سچا رسول ہونے کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا والذین معہ، میرے سچا رسول ہونے کی دلیل، بلکہ میرے نبی کے سچا رسول ہونے کی دلیل میرے نبی کے صحابہ ہیں، کہ ایسے بے مثال شاگرد، ایسے لاجواب مرید وہ کسی نبی کے ہی ہو سکتے ہیں، کسی عام پیر کے نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ نے مثال دی کزرع اخرج شطأ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ۔ لوگو، اسلام کا جو درخت ہے اس پہ کئی دور آئے۔ ایک وقت تھا کہ اسلام بالکل ایک کمزور پودے کی مانند تھا، بالکل کمزور شاخ کی مانند۔ فآزرہ، پھر اس کو قوت ملی، فاستغلظ، پھر ذرا مضبوط ہو گیا، پھر اتنا مضبوط ہو گیا کہ فاستوى علی سوقہ، وہ اپنی ناڑ پہ کھڑا ہو گیا اور تناور درخت بن گیا۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کا جو یہ درخت ہے، اس درخت کو صحابہ نے اپنے خون کے ذریعے سیراب کر کے اس حد تک پہنچایا ہے۔ صحابہ کی قربانیاں شامل ہیں، صحابہ کی شہادتیں ہیں، انہی شہادتوں کے ایک تسلسل کی کڑی ہے شہادت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ یہ کوئی چھوٹی موٹی شخصیت ہے؟ آج جسے کوئی گھر میں نہیں پہچانتا وہ بھی فاروق اعظم کو بک بک کرتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کون؟ نبی علیہ السلام کی زبان سے سنو ذرا، فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر،
فرمایا لوگو میرے امتیو، اللہ نے میں محمد پہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، لیکن اگر اللہ مجھ پہ نبوت کا دروازہ بند نہ کرتا، اگر میرے بعد اللہ نے کسی اور کو نبی بنانا ہوتا تو لکان عمر، تو وہ شخص عمر کے سوا کوئی نہ ہوتا۔ کون عمر ہے؟ باقی سارے تو خود نبی علیہ السلام کے قدموں میں آئے، ابو بکر صدیق خود میرے نبی کے قدموں میں آیا، حضرت عثمان خود میرے نبی کے قدموں میں آیا، سارے خود اللہ کی توفیق سے نبی علیہ السلام کے غلام، مرید اور صحابہ بنتے گئے۔ لیکن ایک دن نبی علیہ السلام اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اعز الاسلام بأبی جہل ابن ہشام او بعمر ابن الخطاب۔ اللہ مکے میں دو ایسے بندے ہیں جن کو دنیاوی وجاہت حاصل ہے، جن کو دنیاوی طاقت حاصل ہے، جن کو دنیاوی دبدبہ حاصل ہے۔ اللہ میری دعا ہے یا عمر ابن ہشام، ابو جہل کو ایمان کی توفیق دے دے، یا عمر بن خطاب کو ایمان کی توفیق دے دے۔ ادھر نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ ان میں سے کسی ایک کو ایمان کی توفیق دے دے۔ ادھر نظام عجیب ہے، ابو جہل نے اجلاس بلایا ہوا ہے، میٹنگ بلائی ہوئی ہے۔ مسئلہ کیا ہے اجلاس کا؟ ایجنڈا کیا ہے اجلاس کا؟ ایجنڈا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو قتل کرنا ہے۔ ابو جہل کی زیر سرپرستی، زیر صدارت مشورہ ہو رہا ہے، عبداللہ کے بیٹے کو قتل کر دو۔ کیوں قتل کر دو؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا۔ یہ گلی گلی، کوچا کوچا، شہر شہر، کریا کریا ایک ہی مسئلہ بیان کرتا ہے۔ اور لوگوں، لات نفع نقصان کا مالک نہیں، منات نفع نقصان کا مالک نہیں، عزا نفع نقصان کا مالک نہیں، حبل نفع نقصان کا مالک نہیں، ود نفع نقصان کا مالک نہیں، سوا نفع نقصان کا مالک نہیں، یعوس نفع نقصان کا مالک نہیں، یعوق نفع نقصان کا مالک نہیں۔ آج کے زمانے میں محمدی تقریر یہ ہے، کوئی پیغمبر نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی ولی نفع نقصان کا مالک نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی نفع نقصان کا مالک نہیں، عبداللہ شاہ غازی نفع نقصان کا مالک نہیں، پیر بابا نفع نقصان کا مالک نہیں، بری امام نفع نقصان کا مالک نہیں، حضرت علی شیر خدا نفع نقصان کا مالک نہیں، حضرت حسن پیارا نفع نقصان کا مالک نہیں، حضرت حسین نفع نقصان کا مالک نہیں، بی بی فاطمہ الزہرا نفع نقصان کی مالک نہیں۔ اللہ کے سارے رسولوں کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ کہتا ہے نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، مگر اکیلا کون ہے؟ یہ تو کسی کو نہیں مانتا۔ قتل کر دو، اللہ اکبر۔ حالانکہ میرے نبی کا اخلاق بے مثال، نبی کا اخلاق بے، کردار بے مثال، گفتار بے مثال، معاملات بے مثال، خاندان بے مثال، میرے نبی کے بدن کا ایک ایک جوڑ بے مثال، لیکن کہتے ہیں قتل کر دو۔ قتل کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور کوئی دشمنی نہیں سوائے اس کے کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ کہتے ہیں لا الہ
الا اللہ، اور لوگوں اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں، پکارے سننے والا کوئی نہیں، موت سے پاک کوئی نہیں، دلوں کے حال جاننے والا کوئی نہیں، کھوٹی قسمتوں کو کھری کرنے والا، کھریوں کو کھوٹی کرنے والا کوئی نہیں، بیڑے پار لگانے والا کوئی نہیں، عزتوں کا مالک کوئی نہیں، ذلیل کرنے والا کوئی نہیں، بیماریاں لگانے والا کوئی نہیں، بیماریاں ہٹانے والا کوئی نہیں، الا اللہ، اکیلا کون ہے؟ قتل کر دو۔ ادھر نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ عمر کو ایمان کی توفیق دے دے، اور ادھر مشورہ ہو رہا ہے نبی علیہ السلام کو قتل کر دو۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے انا اقتل محمدا، میں جا کے محمد کو قتل کروں گا۔ حضرت عمر نے تلوار اٹھا لی۔ کدھر جا رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کو قتل کرنے جا رہے ہیں۔ ادھر نبی علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں اللہ عمر کو ہدایت دے دے۔ حضرت عمر تلوار ہاتھ میں اٹھائے آ رہے ہیں، آگے سے ایک صحابی رسول ملتا ہے، وہ کہتا ہے عمر کدھر کے ارادے ہیں، کدھر جا رہا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ آگے سے وہ صحابی کہتا ہے تو اسے قتل نہیں کر سکتا، تیری بھول ہے، وہاں تو ابو بکر صدیق جیسا عاشق کھڑا ہے، اور ابو بکر کے ہوتے ہوئے قتل کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی محمد کا بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ وہاں امیر حمزہ جیسا بہادر کھڑا ہے، وہاں صحابہ جیسے دیوانے پروانے کھڑے ہیں۔ جب تک سارے کے سارے صحابہ شہید نہ ہو جائیں اس وقت تک کوئی محمد الرسول اللہ تک پہنچ بھی نہیں سکتا، ادھر تو نہیں پہنچ سکتا۔ آگے سے حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا تو بھی صحابی ہو گیا ہے۔ اس دور میں جو نبی علیہ السلام کے قریب لگتا لوگ کہتے یہ صحابی ہو گیا ہے، صحابی۔ جیسے آج کل کوئی بندہ توحید کی بات کرے لوگ کہتے ہیں وہابی ہو گیا ہے، اور اگر کوئی قرآن بیان کرنا شروع کرے تو کہتے ہیں الگ ادا ہو پنج پیریش ہو۔ یہ ہر دور کے اپنے اپنے انداز ہیں۔ حضرت عمر نے کہا تو صحابی ہو گیا ہے۔ آگے سے کہنے لگا مجھے چھوڑ، تیری بہن فاطمہ اور تیرا بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی علیہ السلام کے غلام بن چکے ہیں۔ حضرت عمر کو اور غصہ چڑھا کہ میری بہن بھی باپ دادا کا دین چھوڑ گئی ہے۔ غصے میں حضرت عمر پہنچتا ہے اپنے بہنوئی کے دروازے پہ، زور زور سے دروازے کو مکے مارتا ہے، لاتے مارتا ہے، جلدی دروازہ کھول دو۔ سعید بن زید اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے فاطمہ عمر آیا تو ہے لیکن بڑے غصے میں لگ رہا ہے، اللہ خیر کرے کیا ہوگا؟ فاطمہ کہتی ہے عمر آنے دو عمر کو، عمر جان تو لے سکتا ہے لیکن ہم سے ہمارا ایمان نہیں لے سکتا، کھولو دروازہ۔ دروازہ کھولا گیا، لیکن جب حضرت عمر دروازے پہ پہنچے تو ان کے گھر سے قرآن پڑھنے پڑھانے کی آواز آ رہی تھی۔ کیا پڑھنے پڑھانے کی؟ ہاں، ہم میں اور صحابہ میں فرق یہ ہے کہ صحابہ کے گھروں میں کیا پڑھایا جاتا تھا؟ قرآن، اور ہم لوگ قرآن سے دور ہیں۔ قرآن پڑھنے پڑھانے کی آواز آ رہی تھی، دروازہ کھلا، عمر نے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، اس کے منہ سے لہو آنا شروع ہو گیا۔ بہن نے جا کے عمر کو پکڑا، مارتا کیوں ہے؟ عمر بھی غصے میں ہے، اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا۔ مار مار کے جب بہن کو بالکل نڈھال کر دیا، عمر کہتا ہے بہن سے او بہن تجھے فیصلہ کرنا ہوگا،
یا تجھے محمد کا ساتھ دینا ہے یا اپنے بھائی عمر کا ساتھ دینا ہے. یہی طریقہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں پھر ہمیں چھوڑ دو. بہن بھی تو نبی علیہ السلام کی صحابیہ تھی. کہنے لگی بھائی کو تو چھوڑ سکتی ہوں لیکن سچائی کو نہیں چھوڑ سکتی. اخوت کو تو چھوڑ سکتی ہوں, نبوت کو نہیں چھوڑ سکتی. اور بھائی تیرے جیسے ہزاروں بھائی قربان کر سکتی ہوں لیکن محمد الرسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتی. عمر کو اور غصہ لگتا ہے. عمر پھر مارنا شروع کرتا ہے. بہن آگے سے کہتی ہے عمر اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. اگر تو بتوں کا پجاری ہو کے غیرتی ہو سکتا ہے تو میں رب کی پجارن ہو کے بھی غیرتی ہو سکتا ہوں. تو میری جان لینا چاہتا ہے تو لے لے لیکن میں محمد کی غلامی چھوڑنے والی نہیں ہوں. عمر کی ہدایت کا وقت آ گیا. کس کا وقت آ گیا؟ کیونکہ ادھر نبی علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ دعائیں کر رہے ہیں. عمر کی ہدایت کا وقت آ گیا, ہاتھ رک گیا. عمر کہتا ہے جو کتاب تم پڑھ رہے تھے وہ کتاب لاؤ, میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں. بہن کہتی ہے انکا رجسن انکا نجسن, تو پلیت ہے, تیرے ہاتھ میں کتاب نہیں دوں گی. قرآن پاک کتاب ہے اور اسے پلیت بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور انما المشرکون نجسون, جس کے دل میں شرک ہوتا ہے وہ زمزم سے غسل کرے تب بھی پلیت ہے, وہ دنیا کے سارے صابنوں سے غسل کرے تب بھی پلیت ہے. اور میرا بھائی عمر تیرے عقیدے میں شرک ہے, تو پلیت ہے, اس لیے تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اچھا چلو اپنے ہاتھ میں پکڑ لو, مجھے سناؤ تو صحیح نا قرآن میں ہے کیا. قرآن کھولا جاتا ہے, سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کیا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر ہم نے قرآن کو تجھے مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں نازل کیا, الا تذکرۃ لمن یخشی. یہ قرآن تو نصیحت ہے, ہدایت ہے, لمن یخشی, لیکن ان کے لیے جن کے دلوں میں کس کا ڈر موجود ہو. الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. اس قرآن کو نازل کیا ہے اس اللہ نے جس نے 7 آسمان بھی بنائے, زمینیں بھی بنائی. الرحمن وہ کون ہے؟ وہ بے حد مہربان ہے. کہاں ہے؟ علی العرش استویٰ, عرش پر مستوی اپنی شان کے مطابق. لہو ما فی السماوات وما فی الارض, لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. قرآن کہتا ہے لہو اللہ ہی کا ہے کیا کچھ, ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کا, وما فی الارض جو کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی اللہ کا, وما بینہما جو کچھ زمینوں آسمانوں کے درمیان ہے وہ بھی اللہ کا, وما تحت الثری جو کچھ زمینوں کے نیچے ہے وہ بھی سارا کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. سبحان اللہ. اس کی قدرت کا حال یہ ہے آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اس کا, زمینوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اس کا, زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ بھی اس کا, زمینوں کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی اس کا.
جب سب کچھ کا مالک اکیلا اللہ تو سب کچھ پہ کنٹرول بھی صرف کس کا ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ تو اونچی آواز سے بات کر تب بھی جانتا ہوں، دل میں خیال کر تب بھی جانتا ہوں، اور جو خیال آج تک تیرے دل میں آیا بھی نہیں، آئندہ کبھی تیرے دل میں کوئی بات آئے گی، میں اللہ اسے بھی جانتا ہوں۔ اس لیے قرآن کا مسئلہ سن میرے بھائی، دلوں کے حال جاننے والا اکیلا کون ہے؟ کوئی پیغمبر دل کا حال نہیں جانتا، کوئی ولی دل کا حال نہیں جانتا، کوئی پیر دل کا حال نہیں جانتا۔ اگر سمجھنا ہے تو قرآن کی طرف جانا، اللہ کا پیغمبر ہے، نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، بیٹھا ہوا ہے، بیٹے آ گئے، سامنے آ کے بیٹھ گئے، یعقوب علیہ السلام کے اپنے بیٹے ہیں، سامنے آ کے بیٹھ گئے، ابا جی ہمیں یوسف سے بڑا پیار ہے، یوسف کو ہمارے ساتھ جنگل جانے کی اجازت دے دیں، ہم یوسف سے پیار کرتے ہیں، ہمیں یوسف سے بڑا عشق ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے پہلے انکار کیا لیکن پھر مان گئے۔ اگر یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے دلوں کے حال کا پتہ ہوتا تو یعقوب علیہ السلام کبھی بھی یوسف کو ان کے ساتھ روانہ نہ کرتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے دلوں کے حال کا پتہ نہ چلا۔ قرآن چلتا گیا، عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جب قرآن نے یہ اعلان کیا، اللہ لا الہ الا ہو، جب اللہ کے سوا مالک بھی کوئی نہیں، اللہ کے سوا دلوں کے حال جاننے والا بھی کوئی نہیں، تو نتیجہ نکلا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے اس کے سوا الہ کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، سجدوں کے لائق کوئی نہیں، طواف کے لائق کوئی نہیں، نظر کے لائق کوئی نہیں، نیاز کے لائق کوئی نہیں، منت کے لائق کوئی نہیں، منوت کے لائق کوئی نہیں، پکار کے لائق کوئی نہیں۔ حضرت عمر قرآن سنتے گئے سنتے گئے سنتے گئے، قرآن عمر کے دل پہ اثر کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا، عمر کے دل سے کفر نکلتا گیا، ایمان آتا گیا، نبی کی دشمنی نکل گئی، نبی کی غلامی آ گئی۔ عمر کے دل میں تبدیلی جس کتاب سے آئی اس کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں جلدی کرو مجھے لے جاؤ، مجھے نبی علیہ السلام کے پاس لے جاؤ، لمبا واقعہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت عمر کو لایا گیا، آپ علیہ السلام نے عمر کے سینے پہ زور سے ہاتھ مارا، او عمر کیا تیری ہدایت کا وقت ابھی تک نہیں آیا؟ ایک دم عمر کی زبان پہ یہ اعلان جاری ہوا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ حضرت عمر نے گواہی دی، نعرہ لگایا، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں،
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا رہنما کوئی نہیں۔ حضرت عمر نے ایمان کی گواہی دی، صحابہ نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا، کیونکہ صحابہ کی تو آج عید تھی، کیونکہ جو عمر کل تک نبی کا دشمن تھا اسے قرآن نے نبی کا عاشق بنا دیا ہے۔ نماز کا وقت ہوا، اس گھر کے اندر دار ارقم کے اندر صحابہ نے وضو شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ نماز کی تیاری کر رہی ہیں۔ حضرت عمر نبی علیہ السلام کے پاس ہے، اللہ کے نبی السنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم حق پہ ہیں۔ ہم نے فرمایا عمر تیری برادری والے ہمیں بیت اللہ میں نہیں چھوڑتے۔ پھر حضرت عمر نے تلوار نکالی، پہلی دفعہ تلوار نکالی تھی تو نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، اب حضرت عمر نے تلوار نکالی ہے نبی علیہ السلام کی حفاظت کرنے کے لیے۔ یہ تبدیلی جس کتاب سے آئی اس کتاب کا نام کیا ہے؟ حضرت عمر نے تلوار نکال لی، فرمایا اللہ کے نبی اب نماز دار ارقم میں نہیں بلکہ بیت اللہ میں ہوگی، آگے آگے میری تلوار ہوگی، پیچھے آپ ہوں گے۔ میں دیکھتا ہوں آج مکہ کے اندر کون ایسا بہادر ہے جو آپ کو روک کے دکھائے۔ وہ وقت بھی اس آسمان نے دیکھا، حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، پیچھے نبی علیہ السلام ہے، باقی صحابہ ہیں، سب سے آگے عمر کی تلوار ہے، پیچھے حضرت امیر حمزہ کی تلوار ہے۔ اس لیے میرے عزیز خیال کر، عمر عام صحابی نہیں، عمر میرے نبی کا وہ صحابی ہے جسے نبی علیہ السلام نے اللہ سے مانگا ہے، جسے نبی علیہ السلام نے اللہ سے مانگا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے عمر۔ عدل و انصاف کی انتہا ہے، کہیں ظلم نہیں، کہیں زیادتی نہیں، ہر طرف انصاف ہی انصاف ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے لوٹ کے آ رہی ہیں، ایک مقام پہ رات کو پڑاؤ ہوتا ہے، قافلہ ٹھہر جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھروں کے اوپر لیٹ جاتے ہیں۔ کس پر لیٹ جاتے ہیں؟ پتھروں پر۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اور لیٹا ہوا ہے کس پر؟ پتھروں پر۔ پتھروں پہ حضرت عمر لیٹ گئے، رات کا وقت ہے، حضرت عمر کو نیند نہیں آ رہی، چاند کو حضرت عمر دیکھ رہے ہیں، چاند آہستہ 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 ڈھلتا جا رہا ہے۔ حضرت عمر چاند میں غور کیے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں۔ ایک دم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر یہ بات آئی۔ حضرت عمر اللہ کے دربار میں دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں ربا جس طرح یہ چاند اب کمزور ہوتا جا رہا ہے، ربا میں عمر بھی اب کمزور ہو گیا ہوں، اتنی بڑی حضرت عمر کی دعا سنو، اللہم اے میرے اللہ ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وفی بلد نبیک، اللہ میں عمر کو شہادت والی موت دے دے۔ کون سی موت دے دے؟
اللہ میں عمر کو شہادت والی موت دے دے. اللہ ہم سب کو بھی شہادت والی موت نصیب فرمائے. اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک. اللہ میں عمر کو شہادت کی موت دے لیکن مدینے سے باہر نہ دے. وفی بلد نبی کا، اپنے نبی کے شہر مدینے کے اندر مجھے شہادت دے دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے یہ دعا مانگی. کچھ ہی دن گزرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام آتا ہے. نام اس غلام کا ابو لؤلؤ فیروز ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے مجوسی، اندر سے جلا ہوا ہے کہ عمر نے تو ایرانیوں کو فتح کر کے مغلوب کر لیا ہے، کسی طرح اپنی قوم والوں کا بدلہ عمر سے لینا چاہیے. وہ مجوسی ہے دشمن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت عمر کے پاس آتا ہے، کہتا ہے میں مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہوں اور وہ مجھ سے جو ٹیکس لیتا ہے وہ زیادہ لیتا ہے 2 درہم. آپ نے فرمایا یہ کوئی زیادہ تو نہیں ہے، جس طرح تو کاریگر ہے چکیاں بناتا ہے، یہ 2 درہم کچھ بھی نہیں. اس کو اور غصہ لگا، عمر نے میری بات کیوں نہیں مانی. جاتے جاتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے وہ چلا گیا، بات کر کے چلا گیا. پھر کچھ دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چکی کی ضرورت پڑی تاکہ بیت المال میں چکی لگائی جائے اور غریب لوگوں کو آٹا اور غلہ مہیا کیا جائے. پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہی ابو لؤلؤ مجوسی بڑی اچھی چکیاں بناتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا، مجھے ایک چکی بنوانی ہے. تو اس نے آگے سے کہا میں آپ کو ایسی چکی بنا کے دوں گا جس کی شہرت مشرق اور مغرب میں ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے فراست والے ہیں، سمجھ گئے. جب وہ چلا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو کہا اس مجوسی غلام نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی ہے اور مشرق مغرب میں جو شہرت کی بات ہے یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے اور میری شہادت کی شہرت ہوگی مشرق اور مغرب میں. لیکن انصاف دیکھو، صرف اتنی دھمکی کی وجہ سے حضرت عمر نے اس کو سزا نہیں دی، گرفتار نہیں کیا، پکڑا نہیں، پوچھا بھی نہیں. کیونکہ شریعت جب تک جرم ثابت ہو نہ جائے اس وقت تک سزا نہیں دیتی. یہ تو ہمارا قانون ہے. 20 سال بندہ جیلوں میں سڑتا رہتا ہے، 20 سال بعد پتہ چلتا ہے بندہ بے گناہ تھا. بعض اوقات بندہ پھانسی لگ جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے بندہ بے گناہ تھا. چلا گیا وہ. پھر ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں. سبحان اللہ، عجیب امیر المومنین ہے. حضرت عمر نبی علیہ السلام کے مصلی میں کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں اور اللہ کا قانون بھی یہ ہے کہ مانگنے والا سچے دل سے مانگے تو اللہ اس کی مانگ سے زیادہ دیتا ہے. یہ اللہ کا دستور ہے. جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے. اللہ نے کہا میرے نبی زکریا میں اللہ تجھے بیٹا بھی دوں گا، نام رکھ کے دوں گا، اور بیٹا بھی عام بیٹا نہیں دوں گا بلکہ نبی بننے والا بیٹا دوں گا.
اس لیے کہ اللہ کا دستور ہے مانگنے والا سچا مانگنے والا ہو، شرک کا بیمار نہ ہو، رلے کا بیمار نہ ہو۔ تو اللہ کا دستور یہ ہے کہ اللہ مانگ سے زیادہ دیا کرتا ہے۔ اسی طرح ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو دعا کی تھی، اللہ مجھے نبی کے شہر میں شہادت دے دے۔ اللہ نے کہا عمر تو میرا اتنا پیارا ہے، تو نے تو نبی کے شہر میں شہادت مانگی ہے، میں تجھے شہر میں نہیں، صرف نبی کی مسجد میں نہیں، بلکہ میں تجھے اپنے نبی کے مصلی کے اوپر شہادت دوں گا۔ عجیب قسمت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، دن قیامت کا ہوگا جو بندہ جہاں شہید ہوا ہے وہ جگہ اس کی شہادت کی گواہی دے گی۔ حضرت عثمان کی شہادت کی گواہی قرآن دے گا، بدر کے شہداء کی شہادت کی گواہی میدان بدر دے گا، احد کے شہداء کی شہادت کی گواہی میدان احد دے گا۔ قربان جاؤں عمر تیرے مقدر پہ دن قیامت کا ہوگا، مسجد نبوی کا محراب گواہی دے گا، ربا یہ عمر تیرے نبی کے مصلی پہ کھڑے ہو کر شہید ہو گیا تھا۔ قربان جب عمر کے مقدر پہ نماز کھڑی ہو گئی، پیچھے کھڑا ہے وہی غلام، مجوسی غلام، ایرانی النسل غلام پیچھے کھڑا ہے، جس کے دل میں بغض فاروق اعظم ہے، پیچھے کھڑا ہے، خنجر لے کے کھڑا ہے، خنجر بھی زہر کے اندر بجھا ہوا ہے۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز شروع کرتے ہیں، وہ مجوسی خنجر لے کے حضرت عمر پہ وار کرتا ہے، اتنے وار کرتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نڈھال ہو کے وہاں گر جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرتے گرتے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں عبد الرحمن نماز کو ضائع نہیں ہونے دینا، دیکھو تو صحیح ذرا صحابہ کی نماز کے ساتھ محبت کو، عمر کی جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن نماز نہ جائے۔ صحابہ نے نماز نہ توڑی، نماز مکمل ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر لایا گیا اپنے مقام کے اوپر، اپنے گھر کے اندر حکیم کو بلایا گیا، حکیم آ گیا، حکیم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوائی دینی شروع کر دی، لیکن وہ زخم اتنے زیادہ ہیں، دوائی حضرت عمر منہ میں ڈالتے ہیں، زخموں کے رستے دوائی نکل جاتی ہے، پیٹ بالکل پھٹ گیا ہے، پیٹ بالکل کٹ گیا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے ہو یارو میرے ساتھی ہو، اب مجھے دنیا میں نہ روکو، لگتا یہ ہے کہ میرے اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے، کیونکہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد نبیک۔ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلاتے ہو، کہتے ہو بیٹا ادھر آنا، جلدی بھاگ کے جا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور اما عائشہ صدیقہ سے کہے عمر کی خواہش یہ ہے، میں نے زندگی بھی اپنے یار صدیق اکبر اور اپنے مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے، میں عمر کی خواہش یہ ہے موت کے بعد میں دفن بھی اپنے ساتھیوں کے پاس ہو جاؤں۔ اے عائشہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آگے سے کہتی ہیں او عبداللہ اگر کوئی اور مانگتا تو میں کبھی نہ دیتی، کوئی اور مانگتا تو میں، لیکن یہ تو عمر ہے۔ اللہ کون عمر؟ جب کل عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ منافقوں نے تہمت لگائی تھی، نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کا اجلاس بلایا، ابو بکر صدیق کو بلایا، عمر کو بلایا، عثمان کو بلایا، علی کو بلایا، اور صحابہ سے پوچھا میرے یارو مجھے مشورہ دو، عائشہ پہ تو تہمت لگ گئی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بوڑھا ابو بکر صدیق روتے روتے مجلس سے نکل جاتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی میری تو بیٹی ہے،
اگر اپنی بیٹی کو بے گناہ کہتا ہوں تو لوگ کہیں گے ابو بکر صدیق نے بیٹی کی طرفداری کی ہے. بوڑھا ابو بکر صدیق رو کے مجلس سے باہر نکل جاتا ہے. حضرت عمر کھڑے ہو کے کہتا ہے اللہ کے نبی میرے سوال کا جواب دیں, آپ کا نکاح عائشہ سے کس نے کرایا تھا؟ آپ کا نکاح عائشہ سے؟ نبی علیہ السلام کی انگلی ادھر ہو گئی. فرمایا عمر میرا نکاح تو عائشہ سے اللہ نے کروایا تھا. فرمایا اللہ کے نبی جو اللہ آپ کے جسم پہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ اللہ آپ کا نکاح ایسی عورت سے کیسے کروا سکتا ہے جو کردار کی ٹھیک نہ ہو؟ اس لیے اللہ کے نبی عائشہ پاک ہے, عائشہ بالکل بے گناہ ہے, آپ بے فکر ہو جائیں. کافروں کو میں عمر کی تلوار کے اس مطالبے کا انکار نہیں کر سکتی. جا چلا جا اپنے باپ کو بتا, عمر کو بتا کہ جب تو شہید ہو گیا, فوت ہو گیا تو میری طرف سے تجھے اجازت ہے کہ تجھے نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن کیا جائے. اللہ اکبر. جاگ رہے ہو؟ میں ایک بات کہنے لگا ہوں. نبی علیہ السلام ایک دن رستے پہ جا رہے تھے. اللہ اکبر. یہ بازو ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ تھا. کس کے کندھوں پہ؟ یہ بازو عمر کے کندھوں پہ تھا. اور نبی علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا ہا کذا نبعث یوم القیامہ. فرمایا لوگوں قیامت کے دن جب لوگ میدان محشر میں آئیں گے سارے لوگ اکیلے اکیلے آئیں گے, لیکن جب میں محمد الرسول اللہ سب کے دو صلی اللہ علیہ وسلم جب میں میدان محشر میں آؤں گا قیامت کے دن بھی میرا ایک بازو ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ ہوگا, دوسرا بازو عمر فاروق کے کندھوں پہ ہوگا. ابو بکر میرے نبی کا دنیا میں بھی یار ہے, برزخ میں بھی یار ہے, آخرت میں بھی یار ہے. عمر میرے نبی کا دنیا میں بھی یار ہے, برزخ میں بھی یار ہے, آخرت میں بھی یار ہے. اس لیے جو ابو بکر صدیق کو بھونکے, عمر فاروق کو بھونکے, وہ کبھی بھی نبی کا عاشق ہو سکتا نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام پہنچ گیا, اجازت مل گئی, بڑے خوش ہوئے. زخمی حالت میں اٹھ کے حضرت عمر نے زمین پہ سجدہ کیا, اللہ کا شکر ادا کیا, ربا تو نے میری خواہش پوری کر دی ہے, تو نے مجھے شہادت بھی دی تو مصلی رسول پہ, تو نے مجھے دفن ہونے کی جگہ بھی دی تو اپنے نبی کے پہلو میں خیال کرو میرے عزیز, خیال کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے, نبی علیہ السلام کے پاس دفن کر دیے گئے. اب قرآن کا اعلان تو سننا, شہید ہوتا کون ہے؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اللہ کہتے ہو لوگوں, خیال کرنا بات بڑی قیمتی ہے, اور لوگوں شہید کو مردہ کہو مت, شہید کو مردہ, پھر کہتا ہے شہید کو مردہ سمجھو مت, کہو بھی مت اور سمجھو بھی مت. پھر خود اللہ کہتا ہے امواتن غیر احیاء, جن کے بدنوں سے روح نکل جائے وہ مردے ہوتے ہیں, زندے نہیں ہوتے.
پھر خود اللہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کل شیء ہالک الا وجہہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. خیال کرنا، ایک طرف اللہ کہتا ہے شہید کو مردہ کہو مت، پھر کہتا ہے ذائقۃ الموت، دنیا میں ہر آنے والے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جواب دینا ہے آپ نے مجھے. ایک مجاہد کو 100 گولیاں لگ گئی، کتنی؟ لیکن یہاں رکی ہوئی بدن سے نکل کے جنت میں داخل ہوتی ہے تو وہ شہید بنتا ہے. بدن سے آؤٹ، جنت میں ان کی لدخل الجنہ. اللہ کہتا ہے شہید کو مردہ نہ کہو، شہید کو مردہ نہ سمجھو. اب میرے دل میں سوال آیا، اللہ تو کہتا ہے شہید کو مردہ نہ کہو، حالانکہ ہم شہید کا جنازہ پڑھتے ہیں اور زندے کا جنازہ نہیں ہوتا. ہم شہید کو دفن کرتے ہیں، زندے کو دفن نہیں کیا جاتا. شہید کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، زندے کی بیوی بیوہ نہیں ہوتی. شہید کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، زندے کے بچے یتیم نہیں ہوتے. شہید کی وراثت تقسیم ہو جاتی ہے، زندے کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. اللہ نے جواب دیا بل احیاء عند ربہم. اللہ کہتا ہو میرے بندو شہید زندہ ہے لیکن تمہارے پاس زندہ نہیں، میرے پاس زندہ ہے. تمہارے پاس زندہ نہیں، میرے پاس زندہ ہے. دنیا میں زندہ نہیں، جنت میں زندہ ہے. کہاں زندہ ہے؟ قرآن کہتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون. خیال کرنا شہید کا مقام کتنا ہے. اللہ کہتا ہے شہید زندہ ہے، اپنے رب کے پاس زندہ ہے. اللہ تیرے پاس کا کیا مطلب؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ. آسیہ فرعون کی بیوی جب شہید ہونے لگی، آسیہ نے دعا کی ربا تیری توحید کی خاطر میں فرعون کا بنگلہ چھوڑ آئی، ربا تیری توحید کی خاطر میں خاتون اول کا عہدہ چھوڑ آئی، ربا تیری توحید کی خاطر میں پروٹوکول چھوڑ آئی. ربا میری دعا ہے رب ابن لی عندک، اللہ میں آسیہ کے لیے ایک بنگلہ بنوا عندک اپنے پاس. عندک شہید بھی زندہ ہے. رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ. قرآن کہتے ہو لوگوں اللہ کے پاس کا مطلب ہے اللہ پی بھی رہے ہیں، شہید کھا بھی رہے ہیں، کھا ہی دفن ہیں. سعودی حکومت والے کھانا بھیجتے ہیں. نبی علیہ السلام مدینے میں دفن ہیں، حضرت صدیق والا نہیں تو پھر کھانا کہاں والا ہے؟ جنت والا ہے. جب کھانا جنت والا ہے تو زندگی بھی کہاں والی ہے؟ جنت والی ہے. شہید خوش قسمتوں کی شہادت کے دن ماتم نہیں کیے جاتے، سینے نہیں پیٹے جاتے، رویا نہیں جاتا، بلکہ اس دن تو رب سے شہادت کی دعائیں کی جاتی ہیں، شہادت کی دعائیں کی جاتی ہیں. لہذا شہادت پہ غم نہیں، شہادت پہ ماتم نہیں، شہادت پہ رونا نہیں، شہادت پہ پیٹنا نہیں. ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں، خدا رہا اس جملے کو دل میں جگہ دے دو. آخری جملہ ہے میرا، جملہ یہ دل میں بٹھا لو، جس دل میں صحابی کا بغض ہے، لہذا ہمارا یہ اعلان ہے نبی کا ہر صحابی مومن ہے، نبی کا ہر صحابی جنتی ہے. نبی کا ہر صحابی مومن ہے، نبی کا ہر صحابی. آپ کئی لوگ صحابہ کو بک بک کرتے ہیں. میں مثال دیا کرتا ہوں، 14ویں کی رات ہوتی ہے. کس کی 14ویں کی؟ چاند اپنی مستی میں ہوتا ہے. تو بعض کتے جو ہیں نا، کتے وہ چاند کو دیکھ کے بھونکتے ہیں. کسے دیکھ کے؟ تو ان کے بھونکنے سے چاند کی چمک میں فرق آتا ہے؟ چاند کی روشنی میں فرق آتا ہے؟
چاند کی رونق میں فرق آتا ہے، چاند کے نور میں فرق آتا ہے، لہذا کسی کی بکواس سے ابو بکر صدیق کی شان میں فرق نہیں آتا، فاروق اعظم کی شان میں فرق نہیں آتا، عثمان ذو النورین کی شان میں فرق نہیں آتا، علی شیر خدا کی شان میں فرق نہیں آتا، حسن حسین اور پیارے معاویہ کی شان میں فرق نہیں آتا، کیونکہ ان کی تعریفیں خود اللہ اپنے قرآن میں کرتا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔